بہت مختصر عرصہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا خلافت کے لیے، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ٹوٹل ٹائم پیریڈ، 2 years 3 months and 10 days only. لیکن اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کر گئے اور ایک بہت اسٹرانگ حکومت پرووائڈ کر گئے جس کے اوپر بعد کے خلفاء نے خوب کام کیا اور اسلامک امپائر دور دور تک فلرش کرتی چلی گئی. ان 2 مسائل کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ جو ان کی خلافت میں اٹھا وہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار. کئی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایک تو ان میں سے جو مسلمہ کذاب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں ان کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تعلیم حاصل کر کے گیا، اور بدنصیبی آپ دیکھیے کہ اس صحبت کے باوجود بدنصیب ہوا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کچھ آیات اور کچھ نمازیں اپنی بنا کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور بہت جلدی اس کے بہت سے فالوورز بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے خط لکھا تھا کہ آدھی آدھی ریاست بانٹ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی زمین ہے، جسے چاہے وارث بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کو اور موقع ملا اور اس نے اپنے فالوورز کو اسٹرانگ کیا اور پوری ایک آرمی بنا لی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی اور بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ملی اور مسلمہ کذاب مارا گیا. مسلمہ کذاب کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں طلیحہ اسدی اور مزید لوگ تھے. اہم بات یہ ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں، اور اس شعبے میں بھی عورتیں پیچھے نہیں رہیں. ایک خاتون جس کا نام سجاہ تھا، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں. انتہائی ہوشیار عورت تھی. آخر میں آ کے مسلمہ کذاب سے مل گئی. ان دونوں نے مل کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور ان دونوں کی طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا. اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی اور ان دونوں نے اپنی شادی کی خوشی میں صبح اور رات کی نمازیں معاف کر دیں. لیکن مسلمہ کذاب مارا گیا اور سجاہ کا بھی زور ٹوٹ گیا اور یہ خطرہ ختم ہوا. چوتھا مین مسئلہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا وہ تھا عام بغاوت اور ارتداد، اپوسٹسی. یعنی بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور بہت سے باقی جو حکمران تھے جو مسلمانوں نے ہی بھیجے تھے، انہوں نے بغاوت کر کے اپنے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ڈکلیئر کر دیں. ان سب کے خلاف انہوں نے فوجیں بھیجی اور اس مصیبت کو بھی ختم کیا، ٹوٹلی کرش کیا اس ریبیلین کو. اور جو مرتدین تھے ان کو یہ کہلا کے بھیجا کہ مجھے ان لوگوں کے حالات معلوم ہوئے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے مگر اب دین سے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے در حقیقت خدا کو پہچانا ہی نہیں اور وہ شیطان سے قریب ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ انسان کا دشمن ہے. میں تمہارے پاس مہاجرین اور انصار کا ایک شخص فوج کے ہمراہ روانہ کر رہا ہوں جو تمہیں خدا کی طرف بلائے گا. جو شخص اس کی بات مان لے گا وہ اسے قتل نہ کریں گے اور نہ اس سے لڑیں گے، اور جو باز نہ آیا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، اور کسی سے اسلام کے بغیر کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا. میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میری اس تحریر کو عام لوگوں میں سنا دے، اور یہ نشانی مقرر کی کہ جس بستی میں سے اذان کی آواز آئے گی ان سے تعرض کیا جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ یہ مسلمانوں کی بستیوں کی طرف احکامات جا رہے ہیں جو لوگ آلریڈی مسلم تھے اور پھر اسلام سے ہٹ گئے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تو ویسے ہی واپس اسلام کی طرف آ گئے، اور جو کچھ نہیں مانے ان کے ساتھ تھوڑی بہت فوجی کاروائیاں ہوئیں اور یوں یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. جو باغی لوگ تھے وہ بھی سارے ٹھیک ہو گئے، اور جو ایک اور مین مسئلہ تھا وہ تھا منکرین زکوٰۃ. کچھ مسلمان قبائل نے یہ کہا کہ ہم مسلمان تو ہیں، تمام فرائض پورے کریں گے،
لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف فوج بھیجی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ اس سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا، اور خود تیار ہو گئے کہ میں خود جاتا ہوں۔ لہذا ان فوجی کاروائیوں کے بعد یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ایک رکن سے بھی ہم اوپنلی انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام کو پھر پوری طرح قبول ہی نہیں کرے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو اس وقت نہ دبایا جاتا آج نہ جانے اور کتنے فتنے اٹھ جاتے۔ آپ ان کی ہمت دیکھیے، ادھر یہ اندرونی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ابھی یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے پھر دوسرا مسئلہ میں چھیڑوں گا۔ ایٹ دا سیم ٹائم عراق اور شام کی طرف اپنی فوجیں روانہ کر دیں، اور بڑی مشہور جنگیں ہوئیں جن میں بہت سے مشہور جرنیل ہیں۔ سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ ان کے دور خلافت کا تدوین قرآن ہے، دا کمپائلیشن آف قرآن۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ قرآن پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکا تھا۔ کس سورت کو کہاں لکھنا تھا، کس آیت کو کہاں لکھنا تھا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق تمام چیزیں لکھوائی ہوئی تھیں۔ صرف بات یہ تھی کہ قرآن ایک بک فارم میں نہیں تھا، اسکیٹرڈ تھا، کہیں پتھروں پہ تھا، کہیں درخت کے تنے کی چھال پہ تھا، کہیں لیدر پہ، مختلف چیزوں پہ، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا۔ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اس میں بہت سے حفاظ جو صحابی تھے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قرآن مٹ نہ جائے، آپ اس کو اکٹھا کر لیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے بہت دعا کی اور بالآخر ان کا دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ کام کر لینا چاہیے۔ لہذا انہوں نے مختلف صحابہ کرام کو بلایا، وہ جو کاتبین وحی تھے ان کو بھی، اور بہت سے مشوروں کے ساتھ اور نہایت کیئرفلی قرآن کی ہر آیت پہ کم سے کم 2 گواہ بلائے جاتے، وہ گواہی دیتے کہ ہاں یہ یہاں ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے۔ اس کے بعد یہ پورا مصحف یا ایک بک تیار ہوئی اور پھر وہ ایک مین ماسٹر کاپی بن گئی قرآن پاک کی، اور قرآن پاک بک فارم میں محفوظ کر لیا گیا۔ خلیفہ ہیں، کہیں فوج بھیج رہے ہیں، کہیں فتوحات ہو رہے ہیں، کہیں شام اور عراق کے اس وقت کی سپر پاورز کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، لیکن اندر اپنا کیا حال تھا کہ جب خلیفہ بنے تو ہمسایوں کی کوئی بچیاں تھیں جن کی بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ اس بچی نے کہا آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکری کا دودھ کون دوہے گا؟ انہوں نے کہا خلافت مجھ کو مخلوق کی خدمت سے کبھی نہیں روک سکتی۔ خلیفہ وقت امیر المومنین ان بچیوں کی بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے اور رعایا کی خبرگیری کرا کرتے تھے، اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب قرآن پاک پڑھتے تو روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور کہیں سامنے باغ تھا، چڑیاں تھیں، چڑیوں کو دیکھ کے کہنے لگے اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، چرتی ہو، چگتی ہو، سیر کرتی ہو اور آخرت کے حساب سے بھی بے نیاز ہو، اور روتے اور کہتے کاش میں درخت ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا کہ میرا حساب نہ لیا جاتا۔ آخری وقت میں سخت بیمار ہوئے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے کہا آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا دوشنبہ۔ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ آپ دیکھیں آخری وقت میں بھی دوست کی یاد۔
انہوں نے کہا دوشنبہ. خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے اسی دن موت دے دے. اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو میرے جسم پہ جو چادریں ہیں انہی کو دھو کے مجھے کفن دے دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی، کہنے لگی ابا جان کیا ہم اب ایسے ہیں کہ آپ کو نیا کفن بھی نہیں دے سکتے؟ کہنے لگے نہیں، نئے کپڑے کا حقدار تو زندہ انسان ہے، مردہ کے جسم کے لیے تو خون اور پیپ ہے، میرے لیے پرانا ہی کپڑا ٹھیک ہے. اسلام سے پہلے 40,000 اشرفیاں پرسنل ان کی ریزرو فنڈ تھی، اور جس وقت فوت ہونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ نامزد کیا تو کہنے لگے دیکھو میرے سرمایے میں سے کیا کیا کچھ ہے. بتایا گیا کہ غلام، ایک لونڈی، 1 یا 2 اونٹ اور شاید 1 چادر تھی. کہنے لگے جیسے میں مروں یہ بیت المال سے مجھے ملا ہوا ہے، یہ دوسرے خلیفہ کا حق ہے، یہ ان کو پہنچا دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ چیزیں پہنچائی گئیں تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے اے ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ کے زہد کا یہ عالم، اتنے بڑے خلیفہ اور بس یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بالآخر خلیفہ وقت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ان کی وفات سے پہلے چند صحابہ نے آ کے کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ان کی مزاج کی سختی سے خوب واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ مزاج کے تیز ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں نے اس بندے کو خلیفہ نامزد کیا جو اس وقت تیرے بندوں میں سب سے بہترین تھا. آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے. بیت المال سے صرف اتنا لیتے تھے کہ مختصر سا لباس، کھانا اور بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں، اور یوں نہایت امانت صداقت کے ساتھ یہ خلیفہ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اتنی اسٹرانگ بنیادیں دنیا میں چھوڑ گئے اسلامک امپائر کی کہ پھر بعد کے خلیفہ نے نہایت آسانی سے اس کو واسٹ کیا اور بہت جلد اسلام دنیا کے گوشے گوشے تک پھیل گیا. یہی ہے ہمارے ہیروز اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا. اللہ تعالی ہمیں ان کا راستہ اپنانے کی توفیق دے. آمین.